تو پھر سیکھیں گے تو لکھا ہے کہ پھر جب تم میری عبادت کرو گے، جب تم میری عبادت کرو گے میں تمہارے روٹی اور پانی پر، اب روٹی اور پانی تو ہم روز کھاتے ہیں، کیا اس پہ برکت نہیں؟ یہ برکت کی بات نہیں کرنا۔ ہم نے پچھلے اتوار یہاں پہ سیکھا تھا، جو 10 دن تک مصیبت اٹھائے گا، جان دینے تک وفادار رہے گا، تو میں اسے زندگی کا تاج دوں گا۔ مکاشفہ 2 باب 10 آیت جب آپ پڑھیں گے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو نظر آئے، یعنی کہ خدا ایسی برکت دے گا، زندگی کی برکت۔ مکاشفہ کے اندر لکھے اپنے تاج تھامی رکھو تاکہ تیرا تاج کوئی تم سے اور نہ لے، یعنی کہ زندگی کا تاج اب تب سنبھالیں گے جب آپ بت پرستی نہیں کریں گے۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایلیا یہی کہہ رہا ہے، اگر بال ہے تو پھر بال کے ہو جاؤ، اگر خدا ہے تو پھر خدا کے ہو جاؤ۔ میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ بت پرستی نہ کریں۔ بت پرستی کیا ہے؟ بت پرستی ہے کسی انسان کا مشابہ، یعنی کسی انسان کا اسٹیچو بنانا، یعنی کہ جیسے وہ 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں، اگر ہم ان تصویروں کے آگے جھکتے ہیں تو ہم بت پرستی کر رہے ہیں، چاہے میرے باپ کی کیوں نہ ہو۔ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میری صورت بنا کر، بات کو سمجھ رہے ہو؟ خدا کی صورت کو کسی نے دیکھا ہے جی؟ بھائی کہہ رہے ہیں نہیں دیکھا۔ آپ نے کیمرہ ادھر ہی رکھنا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ لوگوں سے میں ویسے بات کروں گا۔ اب آپ نے میرے پر کیمرہ رکھنا ہے، کیونکہ میری ویڈیو جو ہے یہ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں میری بہنیں فیس بک پہ وہ جائے، نہیں، صرف آپ میری طرف رکھیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بت پرستی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں۔ کس کے خلاف؟ یسوع مسیح نے، جانی کہ خدا نے کہا کہ اگر کوئی میری صورت بھی بنا کے سامنے رکھے تو اس کو بھی سجدہ نہیں کرنا، یہی لکھا ہے بائبل کے اندر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا مقدسہ مریم یسوع سے بڑھ کے نہیں ہے اور خدا سے بڑھ کے نہیں ہے؟ جب ہم اس کے سٹیچو کے آگے جھکتے اس کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے خلاف ہوتا، کیونکہ خدا نے کہا میری بھی کوئی صورت ہے۔ یہ میں سوری کے ساتھ سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ صرف یہ لکھا پس تم میری عبادت کرنا تب میں تیری روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم جا کر دوسرے لوگوں کے بتوں کو سجدہ کرنا اور پھر میں بیماری کو دور کروں گا۔ یہاں پہ اور بہت سارے بات لوگ نہیں سمجھتے، پھر بھی وہ بتوں کے آگے کیا کرتے؟ سجدہ۔ میں مقدسہ مریم کی بت کی بات ہی نہیں کر رہا، سٹیچو کی، اور بہت سارے بت ہیں لوگوں کے اندر۔ بت پرستی حرام کاری کے برابر ہے۔ بت پرستی حرام کاری کے برابر ہے، اور حرام کاری ایسی ہے جیسے ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہے تو وہ حرام کاری تو کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی حرام کاری کر رہا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ مقدسہ مریم کے اسٹیچو کے آگے جو جھکتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں یہ بت پرستی ہے، حالانکہ وہ خود چاہے پینتی کاسٹر ہو، چاہے کسی بھی مشن کا پادری ہو، چاہے کوئی ماندار ہو، چاہے کوئی ڈیکن ہو، چاہے کوئی ایلڈر ہو۔ آج کل تو پادریوں کے پیچھے بھی یہ بات چل رہی کہ وہ بھی 2 بیویاں کر رہی ہیں، یہ بھی تو بت پرستی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہو۔ پادری کے لیے کیا ہے؟ ایک بیوی کا شوہر، اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہے اگر وہ بغیر شادی کے رہ سکتا حرام کاری سے بچ کر تو پھر وہ بیاہ نہ کرے۔ پھر وہ پولس رسول کہتا ہے میری طرح کھوجا ہی رہے، کوارا ہی رہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے کوارا رہنا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم ماندار کوارے ہیں لیکن بیچ بیچ میں حرام کاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کلام جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے، چاہے کوئی بشپ ہے، چاہے کوئی پادری ہے، چاہے
چاہے کوئی ڈیکن ہے، چاہے کوئی ایلڈر ہے، چاہے کوئی مبشر ہے، چاہے کوئی بڑے چرچ دا ممبر ہے، وہ کہتا میں بڑا ایماندار ہوں اور وہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بھی تو بت پرستی کر ہی رہا ہے نا۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ بھی تو بت پرستی کر ہی رہا ہے، کیونکہ شراب پینا، جھوٹ بولنا یہ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ تو ہم کہیں ایماندار ہم یسوع کے لوگ ہیں اور کریں ہم بت پرستی، بولے ہم جھوٹ، پیے ہم شرابیں اور کریں ہم گناہ اور مارے ہم بیویوں کو اور پھر کہیں کہ ہم تو یسوع کے لوگ ہیں، تو یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا نہ میں فریب کھاتا ہوں نہ میں فریب دیتا ہوں، تو نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ میں گالی دیتا ہوں، تو پھر اس کے لوگ تو رضا کانا طور پہ بھی جیسے عام لوگوں میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر مسیح کے لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسیح کے لوگوں کو گالی نہیں دینی۔ اکثر ہم بیٹھے بیٹھے ہماری بہنیں جو ہے سوری کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو لعنتیں دیتی رہتی، ایک بی بی سی وہ اپنے بچوں کو لعنتیں دے رہی تھی اور اس نے اپنی بہو کو بھی لعنتیں دی۔ یاد رکھیں جو آپ لعنتیں دیں گے وہ بچے بھی لعنتی پیدا ہوں گے۔ میں آپ کو بائبل میں سے ثابت کر دیتا ہوں، کیونکہ یہودیوں کی جو بیوی ہے نا، یہودیوں کی جو عورتیں ہیں وہ جب بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے بلکہ سٹارٹ سے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم حاملہ ہو گئی ہیں، اور وہ خدا کے کلام کو پڑھتی ہیں، جیسے جیسے وہ ہاتھ پھیرتی ہیں کلام پر، جیسے جیسے وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہیں، جیسے جیسے وہ کلام کو سنتی ہیں، جیسے جیسے وہ پڑھائی لکھائی کا کام کرتی ہیں، کوئی بہت ہیوی ہنر کا کام کرتی ہیں، اور وہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہی اندر جو بچہ وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اسرائیل کے بچے بہت حزین ہیں، بہت قابل ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچہ ہمارا بیٹی ہے جب بیٹا بہن ہے جب ہماری بہو ہے جب کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ ساتھ ساتھ گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، وہ بچہ بھی اندر گالیاں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں پر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، مسیحوں کو کبھی بھی۔ اس لیے اسرائیل کا ایک نام ہے، ہم مسیح ہوتے ہوئے بھی کسی نام کے نہیں، کیونکہ ہمارے اندر جلالت ہے، ہمارے اندر خودیے ہیں، ہمارے اندر طرح طرح کی گندی باتیں ہیں، اس لیے ہماری وہ ویلیو نہیں ہے جو اسرائیل کی۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنے اندر سے نکال دیں، بت پرستی کو نکال دیں، کتنے لوگ سمجھتے بت پرستی کی وجہ سے اسرائیل کتنی دفعہ سیری میں چلی گئی ہے، کتنی دفعہ قید میں چلی گئی، کتنی دفعہ بت پرستی کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے۔ اور اب ان کو جب مصر سے خدا کے بندہ موسیٰ نے نکالا، اس وقت سے اب وہ ایک جگہ ملک کنعان کے اندر ٹکی ہے، کیونکہ خدا نے وعدہ کر دیا تھا کہ اب میں تجھے تتر بتر نہیں کروں گا، اب میں تجھے ایک ملک دوں گا، اور ملک کا وعدہ کر کے خدا نے ان کو وہ ملک دے دیا۔ اس لیے آج آپ لوگ اس بات کو جانیں، اگر آپ بت پرستی کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا گلتیوں کی کتاب کے اندر واضح حوالہ نوٹ کر لیں، گلتیوں 5 باب 19 آیت لکھا ہے، جسم کے کام تو ظاہر ہے، حرام کاری، بت پرستی، حرام کاری، بت پرستی، یہ جسم کے کام ہے۔ یہ جو شیخیاں مارتے ہیں نا جسم، یہ حرام کاری کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے پہلے سیکھا ایلیا نے کہا اگر بت پرست جانی بال ہے تو ادھر چلے جاؤ، اگر خدا سچا ہے خدا والا آ جاؤ۔ اور لکھا ہے بائبل کے اندر پہلا سلاطین اور اس کا جب 18 باب اور 22 آیت پڑھتے لکھا ہے دوسری تیسری آیت میں کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ شام تک کوئی بال نہیں آیا، ان کی قربانی ویسے کی ویسے پڑی رہی، اور پھر ایلیا نے جب اپنی قربانی رکھی۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آن لائن جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس حوالے کو نوٹ کر لیں، یہ بہت خوبصورت بات ہے آپ کو سیکھنے کے لیے۔ آج ہمارے جو بچوں کا کلاس ہو رہا ہے، جو بھائیوں کا بہنوں کا، وہ یہی ہے کہ ایلیا نے پھر اپنی قربانی جب رکھی تو اس نے اوپر سے آگ مانگی اور ایک دم آگ آئی اور وہ قربانی کو چٹ کر دی۔ پریز دی لارڈ۔ جانی کہ جو خدا ہے وہ ایک دم پہنچ جاتا ہے جب آپ کیا کرتے ہیں، بولے نا، جب آپ کیا کرتے ہیں، ہاں تھوڑا سا بولے، جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں، پر تم میری عبادت کرنا تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔